बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और इसराइल की जो जंग जिसका आगाज़ हुआ था वो दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। जिस दिन ये जंग का आगाज़ हुआ था उस दिन ही हम ये बात कर रहे थे, हम ये जिक्र कर रहे थे कि ये जंग किस तरफ जाएगी। ये वो जंग अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बल्कि यही सोच रही थी कि जिसने पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अभी भी रोज ब रोज इसमें हम लोग जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो यही हम लोगों को इंडिकेट यही कर रही हैं कि ये चीजें जो है वो मजीद बिगड़ती चली जा रही हैं। ईरान की जानिब से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जब तक इजराइल जंगबंदी की तरफ नहीं बढ़ता तब तक हम लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सो बहरहाल प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत होने जा रहे हैं। खास तौर पर इससे रिलेटेड हम लोग मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरफ ये जंग मजीद अब जाएगी और फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। कि इंतहाई अहम मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और उसके अलावा सैयद आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई। इस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। वेलकम टू द शो। आमना, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुझे ये लग रहा है, दिस इज गोइंग टू बी माय ओपिनियन, कि ईरान जो इजराइल ने शायद मिस प्रिडिक्ट कर लिया था, मिस कैलकुलेशन हुई। जिस तरह भारत की तरफ से उनको लगा कि शायद 2-3 दिन के अंदर ही ईरान जो है वो गिव अप कर देगा, लेकिन ईरान ने एक हफ्ते तक गिव अप नहीं किया। डू यू थिंक? आई थिंक ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ईरान को एक वीक कंट्री समझा जा रहा था, सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं, सबकी तरफ से। और कुछ उनकी ऑब्वियसली कमजोरियां भी हैं, कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स भी हैं, लेकिन आई सलूट ईरान की जो अभी गवर्नमेंट है एंड ऑल ऑफ देम, जिस तरह से उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को बचाया और जिस तरह से वो ये जंग लड़ रहे हैं। बट देन अगेन, एज आई से, बैरिस्टर साहब तो मेरे से डिसएग्री करते हैं थोड़ा सा, ये जो इजराइल की जारहियत है ना, ये कहीं ना कहीं जाके रुकनी चाहिए। somebody has to take that step। और मैं ये समझती हूँ कि this should be an eye opening time for everyone, not just हम मुस्लिम उम्मा की तो बात करते हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंसानियत को समझता है, जो इंसानी जान के, और सबसे बड़ी बात इनकी हिपोक्रेसी आप देखें कि इन्होंने कहा कि जी हमारे अस्पताल के ऊपर अटैक हो गया और रोना शुरू कर दिया, और कितना प्रोपेगेंडा किया इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह आज भी जाके एग्जैक्टली। सो मेरा सवाल ये है कि आपने गजा में कितने अस्पतालों के ऊपर अटैक किया, आपने गजा के अंदर कितने स्कूलों के ऊपर अटैक किया, उस वक्त आपको ये सारी बातें नहीं याद आ रही थी? सो द हिपोक्रेसी ऑफ इट इज just so disturbing। they need to learn a lesson now। और मैं तो, बेशक साहब कहेंगे कि हम इतनी हार्श बातें ऑन एयर नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसानियत का दुश्मन है, कोई मुसलमानों का दुश्मन है, कोई बच्चों का, औरतों का दुश्मन है, तो उसके साथ इससे बहुत ज़्यादा बुरा होना चाहिए, एंड वी हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट। अच्छा, ठीक है। साथ साहब, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना, व्हाइट हाउस की जानिब से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि हम अभी बगौर जायजा ले रहे हैं, 2 हफ्ते तक का हमें टाइम लग सकता है और 2 हफ्ते के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। ये 2 हफ्ते का टाइम मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन बन रही है कि खुद ही अंडरस्टैंड करने के लिए कि 2 हफ्ते का टाइम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों लिया गया। क्या इसमें इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि ईरान की जो पावर्स हैं, जिसमें जो वो मिसाइल अटैक सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, उनके पास उनकी कुछ बचे ही ना, और फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो आए, जब तक ईरान जो है वो सामना ना कर सके? इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 2 हफ्ते में ईरान की एनर्जीज ड्रेन हो चुकी होंगी। अच्छा। इस वजह से कि अब जबकि खास तौर पे ईरान को ये पता है कि 2 हफ्ते बाद अमेरिका इस जंग में शायद शामिल हो जाए, तो कुछ ऐसे वो रिजर्व्स, अपने मिलिट्री के कुछ ऐसे रिजर्व्स रखेंगे, खास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, खास में दीगर इस तरह की चीज़ें हों, जो इस इवेंचुअलिटी को केटर करता होगा कि अगर अमेरिका भी इस जंग के अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे। मेरे ख्याल में ये 2 हफ्ते का टाइम पीरियड उस नेगोशिएशन को करने के लिए है कि शायद इस पीरियड के अंदर कोई ऐसी एटॉमिक डील हो जाए जिसमें तमाम लोग एक स्टेप पीछे होके किसी तरीके से किसी अमन पसंद रास्ते को अपनाएं। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि अमन का रास्ते अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। ईरान ने जो कर दिखाया है, जब वो कहते हैं ना कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, ईरान ने जो कर दिखाया है कि कुछ चीज़ों के ऊपर इसराइल, अमेरिका, दुनिया भर की ताकत, बर्बरियत, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक माइट के बावजूद आपको कुछ मॉरल, रिलीजियस, और मैंने ख़ास तौर पे कहा रिलीजियस, मॉरल, रिलीजियस, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आप वाकई कन्विंस्ड हों कि मैं दुरुस्त हूँ, मैं हक की तरफ से लड़ रहा हूँ, मैं मजलूम की तरफ से, जालिम से लड़ रहा हूँ, मैं हक की तरफ से बातिल से लड़ रहा हूँ,
میں یہ ڈیوڈ اور گولایت کی فائٹ کے اندر اگر آپ کا واقعی خیال ہو کہ دوسری سائڈ گولایت ہے اور ہم یہ ڈیوڈ کی فائٹ لڑ رہے ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنی بڑی ایئر فورس ہے اور کتنی دیر آپ یہ چلا سکیں گے. آپ جتنی دیر بھی, آپ کو یاد ہوگا وہ سوشل میڈیا کی فوٹیج جس میں سنوار شہید نے آخری منٹ بھی وہ ایک میٹل کا پیس پھینکا اس ڈرون کی طرف جو ان کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر آپ کا کس طرح کا ہوگا. جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. ایران نے ہم لیسن دیا ہے. ہم اس کے اندر سے 2 3 4 سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ایک, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 54 یا 56 ممالک کی ایک فوج بنی تھی جس کا یہ کام تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو ہم سب تو وہ اکٹھے ہیں, جس میں جو کہ بیانات دینے کی حد تک شاید ابھی بھی جس میں پاکستان کی ملٹری کی فارمر لیڈرشپ کے بڑے سینئر افسر اس کے اندر موجود ہیں. ہمارے فارمر آرمی چیف ایکچولی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر فلسطین اور ایران اور فلسطین کی بمباری, ایران کی بمباری, اسی سے پہلے لیبنان کے اندر بمباری ہو چکی تھی, سیریا, اگر ان سب کی بمباری کے باوجود بھی اس فوج نے کچھ نہیں کرنا تو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کی کیا وہ صرف سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے, کیا وہ صرف یو اے ای کی پروٹیکشن کے لیے, صرف قطر کی پروٹیکشن کے لیے؟ اگر آج ایران پہ حملہ ہے, کل جب پاکستان پہ, آپ کو یاد ہے جب جب مئی میں پاکستان پہ حملہ ہوا تھا, اگر اس دن مسلم فوج بھی یہ کہتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ لڑیں گے, پاکستان مسلم فوج ہے, پاکستان کے ایک فارمر جنرل اس کو ہیڈ کرتے ہیں, تو انڈیا کتنا زیادہ انڈر پریشر ہوتا, صرف پاکستان سے نہیں لڑ رہا ہوتا. سوال یہ ہے کہ اس مسلم فوج کا کیا رول ہے اس دنیا میں؟ نہ وہ پاکستان کی سپورٹ میں نہیں آئی 9 اور 10 مئی کو, نہ وہ ایران کے لیے لڑی, نہ وہ فلسطین کے لیے لڑی, نہ وہ یمن کے لیے لڑی, نہ وہ سیریا کے لیے لڑی, نہ وہ لیبنان کے لیے لڑی. تو وہ کس کے لیے لڑے گی؟ اس کی جو اتنی فنڈنگ کی گئی, سب لوگ, وہ کیا کر رہی ہے؟ چلیں مسلم امہ کی تو ہم کیا ہی بات کریں کہ وہ کیا لڑیں گے. جس چیز کو فنڈ اس لیے کیا تھا کہ مسلم بربریت کے خلاف, کہ مسلمانوں پہ اگر بربریت ہوگی تو اس کے خلاف لڑے گی, اس فوج کا کیا کام ہے؟ ہم اس طرح کے کچھ بنیادی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایون پاکستان کی, دیکھیں کیا یہ بات درست ہے کہ اگر ایران جو کہ اپنی لمیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ بمباری کر رہا ہے, جس کے اندر ہائپرسونک میزائلز بھی ان کے پاس کم ہیں, باقی بھی ان کے پاس S-300 سے آگے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ ایک پرانی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اگر اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہوتی تو کیا اسرائیل یہ جنگ لڑ سکتا؟ لیٹس اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں اس سوال کو. اگر پاکستان پلس ایران ورسز اسرائیل ہو تو کیا یہ جنگ ہو رہی تھی؟ تو یہ جنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ جنگ ختم ہو جاتی, پہلے دن شروع نہیں ہوتی, شروع ہوتی تو جس لمحے پاکستان کہتا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں ملیٹریلی, تو یہ جنگ ختم ہو جاتی. تو ہمارے اوپر ایک سوال ہے پوچھنے کا کہ ہم نے کیا, نہیں کیا, کیوں کیا, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو. قطر کے پاس اتنی بڑی فوج ہے جس میں F-35 تک موجود ہیں, F-35 سعودی عرب کے پاس موجود ہیں. اگر ان میں سے ایک ملک کہے کہ ہم ساتھ ہیں تو کیا یہ جنگ ہوگی؟ یہ جنگ نہیں ہوگی. ایران بھی بچ جائے گا, فلسطین بھی بچ جائے گا, اور اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل بمباری بھی نہیں کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ, امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آلائی کے ساتھ ہیں, ہم اگر ضرورت پڑے گی تو اس وقت ہو سکتا ہے B-52 بھی بھیجیں, وہ بنکر بسٹر بامز بھی بھیجیں. جو فلسطین کے الائز ہیں جس میں سے ایران ایک ہے, جو باقی فلسطین کے الائز ہیں جس میں مسلم فورس بھی ہے, جس میں پاکستان بھی ہے, اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی ساتھ دے یا مسلم فورس دے دے ملیٹریلی تو یہ جنگ ختم ہو جائے. میں اتنی سی بات ہی اس کے اوپر کروں گا, لیکن جانے سے پہلے کیونکہ میڈم آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے تو میں ایک صرف گزارش کرتا چلوں. میڈم نے کہا کہ کیا زبردست ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف آپ خود وہ ظلم کر رہے ہیں جس کے اوپر دوسروں کو کہہ رہے ہیں, یہ ہسپتال کی بمباری کی بات کرتے ہوئے میڈم نے کہا کیا ہپوکریسی ہے. کہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ واقعی کیا ہپوکریسی ہے کہ ایسی رجیمز جو خود اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہی ہیں ان کو فلسطین کا بہت زیادہ دکھ ہے. اچھا, اس وقت سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جاری ہے اقوام متحدہ کی, اور جو سیکرٹری جنرل کا ساتھ صاحب ابھی کی ایز وی اسپیک جو بیان آ رہا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع میں امن کو موقع دیا جائے
پیغام جو اس سلامتی کونسل سے جانا چاہیے وہ امن کا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہ برائے نام ان سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کلیپس کر گیا جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر 1948 کے اندر یو این کے بعد افیکٹولی کنسٹرکٹ ہوا, جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز ایک اس کا حصہ ہے, سیکورٹی کاؤنسل اس کا ایک سب پارٹ ہے, جس میں آئی ایم ایف ہے, جس کے اندر یہ ورلڈ بینک ہے, جس کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. یہ اس کو رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کہتے ہیں جو 1948 کے بعد افیکٹولی آیا, جس کا رشیا اور نان الائنڈ فورسز پارٹ نہیں تھیں, جو 1989 میں برلن وال گرنے کے بعد ایک گلوبل آرڈر بن گیا جس کے اندر رشیا اور چین بھی شامل ہو گئے. وہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر افیکٹولی کلیپس کر گیا. اگر وہ بچا سکتا ہوتا تو نیٹو اس کا فور فرنٹ تھا, یوکرین کو نہیں بچا سکا. اگر وہ بچا سکتا ہوتا تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, اس وقت تک وہ اریسٹ ہو گئے ہوتے. انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر, اور اگر وہ بچا سکتا ہوتا تو یو این ریزولوشنز کشمیر کے اوپر امپلیمنٹ ہو گئی ہوتی, اور اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کوئی پیس ڈپلویمنٹ فورس بھیجتا. یہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر جو یونی پولر امریکہ نے کنسٹرکٹ کیا تھا وہ اس وجہ سے کلیپس کر گیا ہے کہ اب امریکہ یونی پولر ورلڈ نہیں ہے. آج ایران کھڑا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, نہ صرف اپنی قوت بازو پہ لیکن اس بات پہ بھی کہ ہو سکتا ہے اگر چین ہمیں سپورٹ کر دے یا روس ہمیں سپورٹ کر دے تو ہم امریکہ کو بھی ٹیک آن کر لیں گے, کیونکہ یونی پولر ورلڈ نہیں رہ گیا. وہ جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر تھا, جو یونی پولر ورلڈ جس کا امریکن گارنٹر تھا, وہ ایفیکٹولی کلیپس کر چکا ہے. یہ یو این سیکورٹی کاؤنسل اور دیگر لوگ جتنی مزید ریزولوشنز پاس کر لیں, یہ فلسطین کا مسئلہ سالو نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی ساتھ پرسوں آمنا, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کریں. فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. یہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں پہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, جہاں پہ ہم تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے ان کے تو دھوئیں نکل گئے, ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. لیکن اف یو کین پلیز شیئر سم ڈیٹیلز کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران پہ پرٹیکولرلی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ obviously ایک گھنٹے کی, یس پارٹ, پلیز میرا کوشچن کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. ایک گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے تک گئی تو obviously بہت امپورٹنٹ اس پہ ڈسکشن ہوئی. سب سے پہلے تو پاکستان کو سراہنا بنتا ہے جس طرح پاکستان نے انڈیا کے خلاف فائٹ کیا, پاکستان کی آرمی نے فائٹ کیا جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں, اور جس طرح بالکل جی فیلڈ مارشل بھی ہیں, تو ان کی قیادت میں پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہے. اور اس کے بعد جا کے انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور بات ہوئی, لیکن ایران کے معاملے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا پاکستان کا سٹینس گیا؟ آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا ہے, اور آپ نے جو ذکر کیا کہ ہمارے پڑوسی ملک کے میڈیا کی بات کی کہ ان کے دھوئیں نکل گئے. اب بات یہ ہے کہ وہ بیچارے اس وقت کیا کر سکتے ہیں. مجھے تو آنیسٹلی انڈین عوام پہ, انڈیا کی گورنمنٹ پہ نہیں لیکن انڈین عوام پہ تو مجھے ترس ہی آتا ہے, بیکاز دے آر لیڈ بائی اے فیشسٹ گورنمنٹ رائٹ ناؤ, جو کہ نہ ان کا بھلا چاہتی ہے نہ کسی اور کا بھلا چاہتی ہے. جو کچھ انہوں نے انڈیا میں کیا, جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا, جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, جس حد تک انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کر کے انڈین عوام کو بے وقوف بنایا, بلڈ شیڈ کے اوپر ووٹ لینے کی کوشش کی, ہیٹ سپیچ کے اوپر ووٹ لینے کی کوشش کی, اٹ از آل اے جوک. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, اور وہ ایکسپوز بھی ہو گیا پوری دنیا میں اسی پا رہی ہوں, ہیونگ سیڈ دیٹ ایک ایسا ملک جس کے پاس اتنی اکنامک پاور تھی, اتنی ان کی ڈپلومیٹک پاور سو کالڈ, چلو وہ تو خیر عیاں ہو گیا ساری دنیا پہ کہ وہ ایک فارس تھا, مطلب کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی, لیکن اکنامک پاور تو ان کی اسٹیبلشڈ ہے نا. اس کے باوجود آپ اتنی بری طرح شکست کھاتے ہیں. آپ کا ملٹری بجٹ ہمارے سے کتنی گنا زیادہ ہے, آپ کی ملٹری کتنی بڑی ہے, آپ شرمندہ ہو کے بھی اپنی عوام کو صرف گمراہ کر رہے ہیں. مطلب سوری ٹو سے, صرف یہ نہیں کہ انڈیا کا غرور یا انڈیا کی عزت مٹی میں ملی, انڈین میڈیا کی جو ہے, میرا آئی ڈونٹ تھنک کہ آنے والے 50-100 سالوں میں کوئی بھی انڈین میڈیا کے اوپر کوئی بھی انٹرنیشنل گورنمنٹ یا اسٹیٹ یا انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا, بیکاز دے ہیو میڈ اے جوک آؤٹ آف دیم سیلوز. اینڈ ہونا یہ چاہیے تھا اصولاً کہ جب کبھی آپ کو ایک فال بیک مل جاتا ہے, آپ نے ٹھیک ہے ایک غلطی کی, آپ یوزلی ایک بڑا اسٹینڈرڈ ہے نا, ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن سے کہتے رہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو یہ سننے میں بڑی کلیشے سی بات لگتی ہے, لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ انڈیا اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے, اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے, امریکہ نے جو کچھ دیکھیں صرف ملاقات کی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میری فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, دس واز آفیشلی ریلیزڈ فرام دیئر آفس. میں تو نہیں کہہ رہی, بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں
इंडिया को जलाने के लिए नहीं, भस्म करने के लिए काफी है। वही मैंने ठीक कहा है? ना कि वो तो Because बहुत they clear think- messaging थी। They used to think, बल्कि हमारे बैरिस्टर साहब भी कुछ अरसा पहले तक यही समझते थे कि इंडिया और अमेरिका तो भाई भाई हैं, जैसे इनकी पार्टी और वो तारुल वो कादरी थे साहब भी। भाई भाई थे। तो अच्छा, फिर नवाज तो शरीफ जरदारी साहब भाई बहन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मसला ये है, थे तो सही नम्रा, दिस इज व्हाट आई एम कमिंग एट, हाँ। कि ये ज्यादा बड़ी विक्ट्री है। देखिए, एक बंदा मेरा एला है ना, विक्ट्री है, लेकिन अगर एक बंदा, ईरान के हवाले से मैं जानना मैंने- चाहिए, if you have any information please do share let with me us। come to that. I'm just saying कि अगर मैं चाइना से जाके कोई लेती हूँ ना, I am so honored कि they are always like our iron brothers and they've always supported us। लेकिन ये एक established fact था कि चाइना is with us, उनकी एक पुरानी हमारे साथ अलायंस है। अमेरिका जिस तरह से इंडिया के साथ चल रहा था, जिस तरह के से प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की मुलाकातें चल रही थी, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, कोई ये नहीं तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि किस तरह से 100% टेबल्स टर्न हुई। जो ईरान की आपने बात की, डेफिनेटली ये पहले भी बात की गई थी, फील्ड मार्शल Although ये मीटिंग पहले फील्ड से मार्शल की scheduled थी। मीटिंग से पहले से भी ये बात बता दी गई थी कि ईरान भी जेरे बहस आएगा, और उसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान एक तो ईरान के साथ है और पाकिस्तान ईरान में अमन चाहता है। ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है पाकिस्तान का, which has been discussed in And every it was made forum। very much clear। Yes, very much so clear। ये स्टांस अच्छा, पाकिस्तान पाकिस्तान मैं का आपकी साथ होने से इजाजत साथ से- मेरे मैं सवाल आप- सुनने जी, के बाद प्लीज, जो पाकिस्तान साथ है, ठीक है, अगर आमना अमेरिका इसके बीच में कूद आता है ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो उस टाइम फिर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान के साथ है, लेकिन जिस तरह से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी टफ पोजीशन हो जाएगी एक साइड लेना, और फिर व्हाट कैन अमेरिका आस्क फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट कैन पाकिस्तान एक्चुअली गिव टू अमेरिका? नम्रा, देखिए, इन मुलाकातों का, इस लॉबिंग का, इन सब चीज़ों का तो मकसद ही यही है ना कि ये वक्त ना आए। ये तो हम 2 weeks प्रायर टू द फाइनल डिसीजन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा that's a very important question. नो That's I an know important that, question. but that is exactly what I'm saying कि we will be making all the efforts to make sure कि ये नौबत ना आए। भले वो इस मुलाकात की बात हो, जैसे भी हो, अपना स्टांस। इस मीटिंग में से कोई ऐसा मैसेज गया डोनाल्ड ट्रंप को? नहीं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये मैसेज क्लियर कर दिया ना, और इस मीटिंग में भी ये कि हम ईरान के साथ हैं और हम जाना चाहते चाहिए, हैं, डायलॉग हम की तरफ अमन जाएं, चाहते हैं। इन दोनों पार्टीज को लेके जाएं। सॉरी मैम, मैं आपके तवज्जुह से मैम, जैसे कि आप जानती हैं और हमें नेशनल टेलीविजन के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। इंडियन मीडिया ने जी, बाकियों ने नहीं, इंडियन मीडिया ने ये स्टोरी चलाई कि पिछले 2-1 दिन के अंदर फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये स्टोरी चलाई कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बेसिस और एयर स्पेस मांगी। जी, उस इंडियन मीडिया की स्टोरी की बेसिस के ऊपर कुछ इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल्स ने और दीगर ने भी, मेरा ख्याल है शायद एक आध माइनर न्यूज़पेपर ने भी शायद उसको कवर किया। क्या एंटी गवर्नमेंट सो इंडियंस ने चलाई, मैं इसीलिए गुजारिश करूँ। लेकिन क्योंकि ये स्टोरी बाहर एग्जिस्ट करती है अब सोशल मीडिया पे, दीगर जगहों पे, इवन इफ इट वाज मैलाफाइड, इंडियंस ने खास तौर पे डिस्कॉर्ड क्रिएट करने के लिए चलाई हो, गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई रिस्पांस आना चाहिए। इस वजह से रिस्पांस आना चाहिए ताकि वो लोग जो अपने अपने पॉलिटिकल मोटिवेशंस की वजह से इसको विस्पर कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको एक करार आ जाए कि ये दिस इज नॉट ऑन द टेबल, इवन इफ इट्स फेक न्यूज, व्हिच आई एम श्योर दैट इट इज। तो मैं आप प्रोग्राम के तवज्जुह से हम मैडम से पूछना चाहते हैं, और अगर अभी इसका जवाब नहीं तो क्योंकि हमारा शो अगले 2 दिन भी चलेगा, कि इट वुड बी ग्रेट सब लोगों के लिए कि गवर्नमेंट कहे वन ऑफ 2 थिंग्स, या कि ये डिमांड नहीं की गई, सो ये दिस इज नॉट ऑन द टेबल, या ये डिमांड की गई और हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, कि दिस इज नॉट ऑन द टेबल। पाकिस्तान की एयर स्पेस और पाकिस्तान की बेसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। इंटेलिजेंस भी हो सकती है पाकिस्तान की, इंटेलिजेंस आई एम श्योर कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक और वर्ल्ड है, मतलब हम अमेरिका से इंटेलिजेंस शेयर कर रहे होते हैं, हम ईरान से भी कर रहे होते हैं, हम और वो भी हमसे कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक और वर्ल्ड है, हम चीन से भी कर रहे हैं, रूस हमसे भी कर रहा है, चीन अमेरिका से भी कर रहा है, अमेरिका सऊदी अरब से भी कर रहा है, सऊदी अरब ईरान से भी कर रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का और है। असल बात है कि क्या फिजिकल बेस या एयर स्पेस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, जो कि हमें यकीन है कि नहीं दी जाएगी,
لیکن کیونکہ یہ نیوز اب سرکولیٹ کر رہی ہے امریکہ کی بیسس پوری دنیا میں اس کی ایک جواب مجھے صرف ایک جملہ بولنے دیجیے گا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس چیز کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہوں, اور بات یہ ہے کہ آپ اگر کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں تو ناٹ جسٹ انڈین میڈیا, پاکستان میں جن لوگوں نے ٹویٹ کی یہ وہ لوگ ہیں جو صبح دوپہر شام حکومت کے اگینسٹ ٹویٹ کرتے ہیں. دس از جسٹ نتھنگ مور بٹ another propaganda of theirs to target the government, which is very unfortunate, کیونکہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو میں بڑی اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں, and I appreciate him کہ ایسے معاملات میں آپ کو پاکستانی ہو کے آپ سے میری گزارش ہے کہ کیونکہ ہم اس فیکچوئل میٹرکس کو ریکگنائز کرتے ہیں. فیکچوئل میٹرکس یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے جو اس خبر کو پروپیگیٹ کرتا رہے گا, اور ہمارے پاس انٹرنل لوگ بھی ہیں جو اس خبر کو لے کے وسپر کرتے رہیں گے, کبھی سوشل میڈیا پہ, کبھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, کبھی اپنے اپنے کمروں میں, اگینسٹ دی اسٹیٹ, جس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیوں ایران کے خلاف اپنی اکوپمنٹ یا ایئر اسپیس یا بیسز دیں. تو بہت اچھا ہو کہ جو میڈم نے بات کی کہ یہ بالکل نہیں ہے, یہ فیک ہے, یا یہ ہم نہیں کنسیڈر کر رہے, یا یہ پوچھا نہیں گیا, یا ہم کریں گے نہیں, کہ اس کو اگر پاکستان کی گورنمنٹ کسی فارمل طریقے سے آئے دن انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کرتی ہیں. میں تھوڑا سا اس لیے اس بات سے ڈس ایگری کروں گی کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ ہر ٹویٹ کا جواب دینے لگ جائے نا, so this is like a disgrace to the government. خبر چل رہی ہے نا, اور یہ بڑی ضروری, بہت ضروری بات ہے, جنگ ہے نا. نہیں میں سمجھ رہی ہوں, لیکن کسی مین اسٹریم چینل کے اوپر خبر نہیں چلی. اگر آپ ہر ٹویٹ کا جواب دینے لگ جائیں گے نا تو گورنمنٹ کو میری نظر کے مطابق تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ہر رینڈم ٹویٹ کا اٹھ کے جواب دیں. میڈم یہ ہر رینڈم ٹویٹ نہیں ہے, اس کی وجہ اس کی ہم صرف اس خبر کی بات کریں. ایشو یہ ہے کہ آلریڈی ہماری اپنی گورنمنٹس بھی, جس میں نون لیگ کی گورنمنٹ بھی شامل ہے ماضی میں, اور امریکن گورنمنٹ بھی, کونڈلیسا رائس اور دیگر لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری ایک پاکستان کے ساتھ ایئر اسپیس کی ارینجمنٹ تھی جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی. پاکستان کی ایئر اسپیس اس کے اندر کچھ لوجسٹیکل سپورٹ کے لیے کچھ لوجسٹیکل سپورٹ کے لیے استعمال ہوئی. یہ ہماری ڈکلیئرڈ پوزیشن تھی. کیونکہ اب پھر سے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے, تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک ایسی افواہ جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ماضی میں, اس کو گورنمنٹ ہیڈ آن کوئل کر دے, کہے نہیں ہو رہا, تاکہ سب لوگ رادر دین کہ اس کو آفیشلی رسپونڈ نہیں کرنا, نہیں کریں گے تو لوگ یہ باتیں کرتے رہیں گے, ڈسکارڈ بڑھے گا, گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے, بہتر ہے کہ اس کو ایڈریس کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہماری گفتگو کو بریک شامل کریں, لیکن اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران اسرائیل سے متعلق ڈیٹیل میں. ساتھ ساتھ ایک جو چیز انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خدا نخواستہ ان کو ہدف بنانے کی بات کی. اس پہ مختلف بیانات بھی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس پہ بیان سامنے آیا. اب جو تجزیہ کار ہیں, میں نے ان مختلف تجزیہ کاروں کو تجزیہ کرتے سنا, ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ہار ہوگی, اسرائیل کے لیے تو ہے ہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہدف بنانے کی بات ہے خدا نخواستہ, یہ حقیقت میں ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے, ممکن ہو پائے گا؟ میرے خیال میں نیتن یاہو سے پوچھا جائے تو وہ تو کہے گا کہ ہمیں کر دینا چاہیے. سو اگر ایک میڈ مین, would America fall for it? سو امریکہ کی گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کی بھی بیٹ پوری نہیں لگا سکتے. اچھا, کیونکہ امریکہ کی مرضی سے قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی. امریکہ نے قاسم سلیمانی کی شہادت کی تھی, تو اگر وہ قاسم سلیمانی کو شہید کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے خامنئی کو. اس لیے یہ بیٹ نیتن یاہو کے اوپر بھی لگائی جائے, اس کا تو خیر دل ہے کہ کیا جائے, یہ بیٹ امریکہ سے بھی اس بات کی بعید نہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے وہ جو ورلڈ آرڈر جس کی آپ بات کر رہی تھی وہ ایفیکٹولی کلیپس کر چکا ہے. اگر ایک ملک کا لیڈر جو اپنے آپ کو ایک ملک کہتا ہے, خواہ اسرائیلی ہو یا ایک ملک کا لیڈر, لیٹ سے امریکہ کا لیڈر یا انگلینڈ کا یا پاکستان کا یا انڈیا کا, وہ اوپنلی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ایک اور ملک کے متعلقہ نظام سے چنے ہوئے لیڈر کو, ایران کا یہی نظام ہے, کوئی آیت اللہ نے کوئی ٹیک اوور تو نہیں کیا ہوا کہ کوئی خامنئی صاحب کوئی اپنے کسی وار لارڈ کی طرح تو نہیں آئے تھے کہ سب کو گولی مار دی اور ٹیک اوور کر لیا. نہیں, ان کا ایک نظام ہے جس کے اندر اچھا برا وہ ان کے لیڈر ہیں. اگر ایک ملک یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم دوسرے ملک کے, جس کو یو این ریکگنائز کرتا ہے ملک, اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر کے مار دیں گے اور یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے,
تو شروع کریں نا. لیکن ساتھ صاحب یہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ شروع کریں, ہم سے اچھا یہ کام کوئی نہیں کرتا. ہاں ہاں, لیکن تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے, ممکن نہیں بھی ہو سکتا, لیکن نیتن یاہو نے جیسے پہلے امریکہ کو بیوقوف بنایا, اس بار بھی بیوقوف بنا رہا ہے. ہو سکتا ہے نا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بچہ تھوڑی ہے جو بیوقوف بن جائے گا. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی میرا خیال ہے ہی وڈ ناٹ بی انٹائرلی اگینسٹ گوئنگ ان دس, مطلب وہ بھی اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. گزارش یہ ہے میم, کیونکہ اگر انہوں نے قاسم سلیمانی نہیں کیا ہوتا نا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن کیونکہ قاسم سلیمانی سٹنگ ہیڈ آف دا ایرانین ریولیوشنری گارڈ کا ایفیکٹولی آرمی چیف تھا, جن کو کہہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی ٹرم کے اندر ایک ڈرون سٹرائک سے اساسینیٹ کروایا, جو پہلی دفعہ تھا کہ ایک ملک نے ایک دوسرے ملک کو. اچھا اس کے بعد سوری میں ہم اس کو تھوڑا سا آگے چلائیں. نیتن یاہو نے کہا کہ ہم سرونگ افسران کو مارنا شروع کر دیں, لیڈرشپ کو ہی ابھی بھی ریسنٹلی وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ ہیڈ آف آرمی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہیڈ آف گورنمنٹ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک مائنر سی اس کے اندر کہانی ہے. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایسی ہے کہ ہم اگر سیکرٹری ڈیفنس امریکہ کا خدا نہ خواستہ مار دیں تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کو نہیں ماریں گے؟ تو یہ تو ایک مائنر سی بات ہے, یہ اوپر چینج ہونا میرے خیال میں یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس پاسبلٹی پہ گئے تو جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو کلیپس کر گیا نا, ختم ہوگی نا کہانی. پھر اس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ملک کو مانتا ہے, کہتا ہے یہ یو این کا چارٹر ملک ہے جو اپنے نظام کے مطابق فلاں شخص اس کا ہیڈ ہے, دوسرا یو این کا ملک اس کے ہیڈ کو اڑا دے, تو پھر یہ یو این تو کوئی نہیں رہا نا, پھر تو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کلیپس کر گیا. لیکن جنگ بہت بری طرح سے پھیل جائے گی. چلیں ورلڈ آرڈر تو کلیپس کیا ہی کیا, لیکن پھر مجھے تو خدا نہ خواستہ جو میری ناقص عقل ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ پھر تو بس دنیا بھی گئی نا ایک طرح سے, کہ اتنا آسان ہو گیا کہ کسی نے بھی کسی کو بھی اٹھا کے مار دیا جب دل چاہا. اور لیکن امرا دیٹ از وائی وی ہیو بین سیئنگ دس کہ اگر یہ جنگ ہوگی تو یہ جنگ دو ممالک کی نہیں ہوگی, یہ جنگ بہت بری طرح پھیلے گی, کیونکہ ایران کے الائز بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے, اس میں اسرائیل کے الائز بھی انکلوڈ ہو گئے. نہیں, میں آن گراؤنڈ انکلوژن کی بات کر رہی ہوں, آن گراؤنڈ انکلوژن. پھر اس میں سے بہت سارے الائز ایسے ہیں, بہت سارے ایسے الائز ہیں جو کہ امریکہ کے کچھ ایسے الائز ہیں جو ایران کی سائڈ پہ ہیں, امریکہ خود اسرائیل کی طرف ہے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے chaos and to be very honest, do you think the world would collapse if this happens. ہم نے جس وقت سیز فائر کیا انڈیا اور پاکستان کا, to be honest we showed restraint. انڈیا نے ہمیں بار بار چھیڑا, بار بار تنگ کیا, بار بار تکلیف پہنچائی, ہم نے ریسٹرینٹ بھی شو کیا, اور ہم نے جس وقت حملہ بھی کیا تو وہ اتنا کیا کہ صرف جواب دینے کی حد تک, ہم اس سے بہت زیادہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ریسٹرینٹ اس لیے شو کیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی, اگر یہ نیوکلیئر وار بنتی تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, یہ ہیومینٹی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. آنے والے 1000 سال تک ہیومینٹی اس سے ڈیمیج ہوتی رہتی. سو دس از واٹ وی آل نیڈ ٹو لرن. اسرائیل تو یہ نہیں سمجھ سکتا میری سمجھ کے مطابق, ان کو تو یہ کبھی سمجھ نہیں آنے والی. اس وقت باقی پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی آل گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ دیٹ. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم لابنگ کر کے, ہم کچھ بھی کر کے اسرائیل کو یہ سمجھا لیں گے, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. Because he is a madman, sorry to use that word on air, but he is a madman who is just out for blood. اس کو کوئی انسانیت کی فکر نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. کسی بھی اسٹیٹ میں اسرائیل از دا کنٹری جو اپنے تمام نیبر سے لڑ چکا. آپ ایک دم سے فلسطین میں جاتے ہیں, آپ اردن میں آتے ہیں, آپ شام میں آتے ہیں, آپ ہر جگہ پہ. کدھر ہے وہ فوج جس نے بچانا تھا, وہ کدھر گئی؟ وہ جس کو بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ ہے, وہ فوج جو بالکل اسرائیل کے ساتھ پاکڈ ہے, مطلب بس چند کلومیٹر دور ہی اس فوج کی پریزنس ہے جس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر بربریت کی جائے گی تو اس کو ڈیفینڈ کرے گی. وہ کدھر گئی؟ اس سوال کا ہم سوال پوچھتے رہیں گے, آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں, کسی نہ کسی طریقے سے جواب ملنا. لیکن ساتھ صاحب ایک اور سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ IAEA کے چیف کا مختلف چینلز پہ جا کے انٹرویو ہونا اور اس کے سوالات کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ ان کو کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ملی کہ ایران, IAEA کے چیف کا یہ انٹرویو, جی
اس کا یہ کہنا کہ کوئی کنکلوزیو ایویڈنس نہیں ملا ہمیں کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کے قریب پہنچ چکا تھا, یورینیم انرچمنٹ اتنی ہو چکی ہے, یا وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے قریب ہے, یعنی کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے. میم جو سٹوری استعمال کی جا رہی ہے, یہ سٹوری تو ہم سب نے پہلے دیکھی ہے نا, کہ عراق ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یہ والی بات تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے. آپ نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کر کے آپ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کر کے آپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. وہ میں پچھلے دنوں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر تھی کہ ایک امریکن اٹھ کے کہتا ہے کہ وی شوڈ بام اسرائیل, وی شوڈ بام ایران بیکاز اٹ ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو اس سے سوال پوچھتا ہے رپورٹر, وہ کہتا ہے کہ لیکن وہ جو رشیا یوکرین کے ساتھ کر رہا ہے, وائی ڈونٹ وی بام رشیا؟ تو امریکن واپس کہتا ہے بیکاز دے ہیو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دے ہیو سوری ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. بھائی جس کے پاس اٹامک بم ہے اس کے ساتھ تو آپ لڑائی نہیں کر رہے نا. اگر ایران کے پاس بھی آج اٹامک بم ہوتا تو آپ لڑائی تھوڑی کر رہے تھے. صحیح بات ہے بھائی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کیا کہ آپ نے اس کے اوپر چڑھائی کی, جس کے پاس ہے اس سے تھوڑی لڑ سکتے. پاکستان سے پاکستان اتنے ملکوں کے, اسرائیل کے خاص طور پہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو لڑائی کیوں نہیں آؤٹ رائٹ کر پاتے؟ بیکاز ہمارے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہے, ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. تو یہ بہانہ مار کے تو آپ نے 2-3-4 ملک فتح کر لیے نا. آپ نے عراق کا بہانہ مار کے آپ نے عراق, سیریا, لیبنان کو فتح کرنے کی کوشش کی. ایران کا بہانہ مار کے آپ ایران اور فلسطین کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل میں تو یہ کہانی نہیں ہے نا. اگر ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہوتے تو آپ تھوڑی جا کے ان سے لڑ رہے تھے, امریکہ یا اسرائیل. پھر تو مطلب آپ بیٹھے ہوتے خاموشی سے اور پلیز پلیز کر رہے ہوتے. اچھا, مطلب یہ نیوکلیئر پروگرام ایک بہانہ ہے, اصل چیز تو پھر رجیم چینج ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے. رجیم چینج دیکھیں میری اس پوائنٹ آف ویو سے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, میری سوری میڈم, اس پروگرام سے پہلے بھی ہم, آپ کو بھی یاد ہوگا, میرا اس میں پوائنٹ آف ویو کہ آپ ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے نہیں روک سکتے. یہ ایسی ہے کہ آپ کہیں اوہو 1914 کے اندر افیکٹولی فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی. جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی نا, تو جتنے بھی ممالک لڑ رہے تھے نا, سب کے پاس جہاز نہیں تھے. کچھ لوگوں کے پاس جہاز تھے, کچھ کے پاس نہیں تھے. اگر دنیا یہ ارادہ کرتی کہ اب سے ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ فائٹر جیٹس نہیں باقی ملکوں کو بنانے دیں گے, تو آج 100 سال بعد کیا لوگوں کے پاس فائٹر جیٹس نہیں ہوتے؟ بھائی ٹیکنالوجی جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے تو وہ سونر اور لیٹر باقی بھی لے لیں گے. انٹرنیٹ ہو, جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی ہو, نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو, اسپیس ٹیکنالوجی, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اب سے ایک کلودنگ برانڈ ایک چیز لانچ کرتا ہے, پوری دنیا میں وہ چیز چھا جاتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج 2025 کی جگہ 2225 ہوتا 200 سال بعد, تو کتنے ملک ہیں جن کے پاس خلا میں جانے کی ایبلٹی ہوگی؟ تو تقریباً سب کے پاس ہوگی اسی طرح کی ایبلٹی ہوگی جس طرح جہاز اڑانے کی ایبلٹی ہے. تو آپ تھوڑی دیر تو ایران کو روک سکتے ہیں, لیکن آپ کسی بھی دنیا میں کسی ملک کو بھی نیوکلیئر پاور بننے سے اب نہیں روک سکتے. وہ 10 سال میں بنے, 50 میں بنے, 100 میں بنے, ایک ٹیکنالوجی ہے جو اس کے پاس پہنچ جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب آپ روک نہیں سکتے تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل چارٹر سائن کر لیں کہ یار ٹیکنالوجی تو سب کے پاس آئے گی, لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے جو بھی کر رہے ہیں, کہ جو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ہم بام کر دیں گے, تو پھر کل کو جب اس کے پاس ایبلٹی ہوگی نا آپ کو بام کرنے کی, تو وہ بھی کر دیں گے. اچھا, ہم محسن رضائی نے کہا کہ ایران نے معذرت کے ساتھ صرف ابھی اپنا 30% شو کیا ہے, ابھی 70% رہتا ہے. what do you think وہ 70% کیا ہے, اور وہ اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ نمرہ دیکھیں, خطرے کی جہاں تک بات ہے, obviously ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں وہ باقی بہت سارے لوگوں سے سپیریئر ہے. لیکن جو سعد صاحب نے بات کی, I would like to link this your question to that, کہ obviously ایران اگر ایک اسٹریٹجک پلان کے ساتھ اپنا دفاع کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی we will not bow down, ہم مقابلہ بھی کریں گے اور سارا کچھ کریں گے, so definitely آئی تھنک کہ میں اس سے کچھ ڈفرینٹ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی ہوں. وہ اپنا 100% ایک ہی دفعہ میں کر کے اس کے بعد دے کے ناٹ جسٹ سٹ اینڈ واچ اسرائیل روئن دیئر انٹائر کنٹری اور بمبارڈ دیئر انٹائر کنٹری. سو آئی تھنک کہ واقعی میں ایران بھی اس وقت ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ اسٹریٹجکلی موو کر رہا ہے. جس حد تک ان کو ریکوائرڈ ہے وہ کر رہے ہیں, اور چیخیں نکلی نا, اسرائیلیوں کی چیخیں تو نکلی, جا کے سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ٹی وی پہ جا رہے ہیں, ٹرمپ کے پاس جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر جگہ وہ جا رہے ہیں, they are trying to do everything, صرف اور صرف اس لیے کہ ایران نے جواب دیا. ان کا یہ
ख्वाहिश थी कि शायद ईरान भी अगले दिन घुटने टेक लेगा और कहेगा कि जी जो आप कहते हैं जैसे आप कहते हैं हम कर लेते हैं. So the thing is, ईरान और फलस्तीन ने भी घुटने नहीं टेके. yes, ये जरूरी बात है, फलस्तीन ने भी घुटने नहीं टेके. अगर शायद 2 ममालिक हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने घुटने नहीं टेके, अगर सिर्फ 2 ममालिक हैं इस वक्त तक जिन्होंने मुक्का खा लेने के बाद भी घुटने नहीं टेके. और मैं पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो तो आपस की बात है, यानी कि दुनिया की वेस्टर्न पावर से मुक्का खा लेने के बाद भी घुटने नहीं टेके. बड़े नेक्सस के साथ एक फलस्तीन है, एक ईरान. अच्छा, मैं आपको जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं. ऑनेस्टली हमें तो सराहना चाहिए और सीखना भी चाहिए, स्पेशली पैलेस्टीनियंस की और अब ईरानी लोगों की जो जज्बा है, जो उनकी रेजिस्टेंस है. मैं आज सुबह दिन को जो हमारे फ़लस्तीनी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, मैं उनसे मिलकर आई और उन्होंने मुझे जब अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन जहाँ रहते थे वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और मेरी माँ मर गई थी. माय फादर वाज अलोन एंड ही rescued me kind of and he brought me up and then I was in Israeli prison for 14 years. And today he is the ambassador representing his country here in Pakistan and he was so charged and so positive about everything that inshallah we will see peace. So मेरा ख्याल है कि हम सबके लिए मतलब हम लोगों पे तो एक छोटी सी तकलीफ आती है तो हम बिलबला उठते हैं. So मेरे ख्याल में ये चीज़ें एक तो हमें देखनी भी चाहिए, हमें सीखनी भी चाहिए, बट हैट्स ऑफ टू पैलेस्टीनियन पीपल. और मुझे लगता है कि इजराइल के साथ ये हुआ है कि वो कहते हैं ना कि जब जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है. आई थिंक कि इतना ज्यादा हो गया था ना वो कि दे साइड की कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू यू. यही हर गरीब की दुनिया भर में यही उम्मीद है, वो कहीं पे भी हो, कि जुल्म हद से जब बढ़ता है तो मिट जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मिट गया जुल्म. बिल्कुल. अभी आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ. आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ. नाज़रीन, जा रही थी एक ब्रेक शामिल करते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया. मैं मुख्तसरन एक लाइन में आपको बताती हूँ कि फैसला की अक्सरती फैसला जो हुआ उसमें अदालत ने ये वाजे किया कि जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत एक आइनी अमल है और ये किसी नई तकर्रुरी के मुतरादिफ नहीं. मैं चाहती हूँ कि इसकी वजह ये कि साथ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सो मैं चाहूंगी कि वो मैं मैडम की तरफ भी आती हूँ. साथ साहब पहले ये जो फैसला सुनाया गया इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये एक तो केस क्या और फिर उसका फैसला क्या हुआ. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता. मैं आपको केस का बताता हूं. केस ये था कि जो जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट से बलूचिस्तान से और सिंध से इस्लामाबाद ट्रांसफर किए गए, एक कि क्या उनको परमानेंटली ट्रांसफर किया जा सकता है या ट्रांसफर टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, और दो, जब वो ट्रांसफर होंगे तो क्या वो अपनी पिछली सीनियरिटी रिटेन करेंगे या नए हाई कोर्ट में जाके उनकी एक नई सीनियरिटी होगी जिसकी बेसिस के ऊपर उनका काम चलेगा. अदालत का जो मेजॉरिटी फैसला है वो ये कहता है, और अदालत का फैसला 5 मेंबर बेंच का है तो 3-2 से आया. जो 3 मेंबर बेंच का फैसला है वो ये कहता है कि ट्रांसफर तो हो सकते हैं, सीनियरिटी का मामला हम अभी नहीं डिसाइड करते, हम प्रेसिडेंट से कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं. और जितनी देर तक प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते उतनी देर तक जस्टिस डोगर और बाकी लोग अपनी अपनी एक्टिंग चीफ जस्टिस और बाकी लोग अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर बरकरार रहेंगे. माइनॉरिटी जजेस 2 मेंबर बेंच का जो फैसला था वो ये था कि ये नहीं हो सकता. परमानेंट ट्रांसफर्स कुछ नहीं होती, टेम्पररी ट्रांसफर्स आप जज को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं. वो एक मखसूस पीरियड, एक मखसूस केस, एक मखसूस पर्पस के लिए होगा कि लेट से कि इस्लामाबाद के अंदर टैक्स के बहुत सारे केसेस हो जाएं तो आप लाहौर से एक टैक्स का जज 6 महीने के लिए इस्लामाबाद पोस्ट कर दें जो कि टैक्सेस के मुकदमात के अंदर डिस्पोजल्स कर दे, फिर वापस चला जाए. इस तरह किया जा सकता है. और दूसरा माइनॉरिटी 3-2 की माइनॉरिटी का फैसला था कि जब जज ट्रांसफर होगा तो उसकी सीनियरिटी के ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया इस वजह से कि जब ये ट्रांसफर ही परमानेंट नहीं हो सकती तो सीनियरिटी के ऊपर हमें बात करने की जरूरत है. लेकिन ये भी कहा गया ना कि ये आइन में वाज़ेह नहीं है, आर्टिकल में वाज़ेह नहीं है कि परमानेंट बेसिस पे है, टेम्पररी. इससे मुतालिक भी कोई रिमार्क किए गए उस पे प्लीज. जी, जो मेजॉरिटी का फैसला है वो ये कहता है कि टेम्पररी परमानेंट ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं, परमानेंट ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं, वो उसके अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करता. जो माइनॉरिटी का फैसला है वो ये बात वाजे करता है कि जब आप आर्टिकल 200 सब क्लॉज 1 को मिला के पढ़े आर्टिकल 202 और 3 के साथ, तो ये बात वाजे हो जाती है कि ट्रांसफर सिर्फ टेम्पररी हो सकती हैं. उसके अंदर फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दैट पर्पस की तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं या टेम्पररी के अल्फाज लिखे हुए हैं.
تو مائنورٹی کا فیصلہ اس کو اپہولڈ کرتا ہے, یعنی کہ ان کو, اور مائنورٹی کے فیصلے کے اندر بائی دی وے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ٹرانسفرز خاص طور پہ تب کی گئیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا اور کہا کہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے اور اس کو پراپرلی دیکھنا چاہیے. میجورٹی کا جو فیصلہ جسٹس مظہر نے تحریر کیا اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. آئی ایم شیور کہ جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو کچھ مزید. آمنہ, اس فیصلے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نمرا, ٹو بی آنیسٹ میں نے کیونکہ فیصلہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تو آئی تھنک بہتر یہی ہے, کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے, اس کے اوپر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں, کیونکہ میں اگری نہیں کرتی ساتھ صاحب کی اوپینین سے, اور جو چیزیں ماضی میں ہو چکی تو پھر ان کے ہونے پہ آج اعتراض کیوں. بٹ یہ پرٹیکولر فیصلہ کیونکہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تو آئی تھنک آئی وڈ ریفرین فرام میکنگ اے کامنٹ آن اٹ انٹل آئی ہیو. چلے ٹھیک ہے پھر. اچھا, میں بائی دا وے مخصوص نشستوں کے کیس میں بات کرنے لگی تھی سوال, لیکن مجھے کلوزنگ کی کال آ گئی ہے. اگر ایک سوال کا ٹائم مجھے مل جائے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کا, میں سوال زیادہ لمبا نہیں پوچھ سکتی, میں مخصوص نشستوں پہ آپ کو جواب دیتی ہوں. مخصوص نشستوں پہ آپ ان سے کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ یہ تو وہ پارٹی ہے جنہوں نے 4 دفعہ اپنا انتخابی نشان بدلا, 6 دفعہ اپنی پارٹی کا نام بدلا, پتہ نہیں کون کون بدلا, اس کے بعد چیئرمین ہی بدل دیا انہوں نے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایک گمنام پارٹی جس کی نہ ایز پارٹی کوئی ایگزسٹنس ہے, جس کی نہ کوئی ریزرو سیٹ کی لسٹ تھی, جس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی انتخابی نشان نہیں تھا, اس پارٹی کو اب گھر بیٹھے بیٹھے الیکشن کے 1.5 سال کے بعد مخصوص نشستیں دیتی جائیں. دس از جسٹ ابسرڈ. دس از جسٹ ابھی تک جو ہے مخصوص نشستیں اس کو 1.5 سال بعد نہیں, اس کو الیکشن کے 4 مہینے بعد دے دی گئی تھی. پچھلے سال سے آپ 12 جولائی کو دے دی گئی تھی, آپ پچھلے سال سے اس کو 12 جولائی کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دے دی گئی تھی. آپ اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میں صرف اتنی گزارش کروں, میں صرف اس ریویو پہ اتنی سی بات کروں, یہ مدعی, یہ مقدمہ, یہ عدالت تو ایک بہانہ ہے, جو لکھ رکھا ہے وہی فیصلہ سنانا ہے. چلے, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بالکل ہم بہت قریب پہنچے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.